اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا وہ کلپ جس میں وہ علامہ محمد اقبال چشتی علیہ رحمت سے مخاطب تھے، فضل یزیدی نے خیانت سے کام لیتے ہوئے ہمارے ایک کلپ کے ساتھ ایڈ کر کے فتنہ پھیلانا چاہا۔ جواب حاضر ہے، پہلے ویڈیو دیکھیں، بعدہ ہمارا تحقیقی جواب ضرور سماعت فرمائیں۔ کون سا مجرم ہے کہ جس کا اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کی آیت پر، اور اتنا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اتنا ظلم ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ اساں یہ دساؤ کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگوں روکا ویسی، بڑے بڑے نمازیاں روکا ویسی، اور ایک سوال کیتا ویسی، بڑے بڑے نمازی الحاج زکوٰۃ سب کچھ پورا ہو سی، لیکن خاص سوال کیتا ویسی۔ خاص سوال کیا ہے؟ یہ ایک خاص سوال تھا کہ پل صراط جیسے گزر رہے اس نے جی، اللہ پاک ارشاد فرماسی نہ کو پوچھو کہ حضرت علی پاک نو ولی مندن کہ نہیں مندے، ولی مندن تے لگن دیو نہیں تے تلے جہنم میں دکا دیو۔ دن پل صراط کو بندے ہی لگ دے پے اسے تے مولوی بھی لگ دے پے اسے۔ اللہ حکم دے سی واقفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون، انہ بھی تاکید دا جملہ اسمیہ بھی تاکید دا، یقیناً ان سے سوال ہوں گے۔ اگو فرشتے آکسن بے نیاز جو ہویوں، اے مولوی کیڑا اوکھا کم دا ہویا پول دے آدھے چپڑے آئے، ان پول تے کھڑا کر کے کی پوچھنے۔ اللہ فرماسی ان ولایت علی، ملا کول پوچھو میرے علی نو ولی بننا کہ نہیں بننا۔ اب جس خطیب کیا ابھی میں آپریشن کرنے لگا ہوں تو کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ پہلے بھی گالیاں تو نکالتا ہے، لیکن میں اگر اس لیے چپ رہوں کہ وہ مجھے مزید نہ نکالے تو میرے نزدیک یہ دین سے بہت بڑی غداری ہوگی۔ تو میں وہ قرض اتارنے لگا، مجھے کوئی شوق نہیں کسی کے خلاف بولنے کا، میں اس کا ابھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ خود بخود آپ اس تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کون سا مجرم ہے کہ جس کا اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کی آیت پر، اور اتنا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اتنا ظلم ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اور وہ لوگوں کے سامنے نوکر علی اور خادم علی بن کر وہ پیسے بٹور رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے، واقفوہم انہم مسئولون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے، اس کی تفسیر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، سند سے آئی ہے، ہزاروں کتابوں میں ہے، لیکن ایک کمینہ سنی خطیب اس کی تفسیر وہ کرتا ہے جو روافض شیعوں نے غالیوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ آگے میزبان ہے وہ اسے دادے رہے، کمال چشتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، بلے بلے کیا خوب۔ اور عام مجمع میں جو بگوتر بیٹھے ہوں نوجوان یا کوتوان، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب کو اسی وقت اٹھا کے کندھوں میں بٹھا لیں کہ کیا شان علی تم نے بیان کر دیا، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کو میں ماقبل سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ والصافات ہے، اس میں اب تفسیر جلالین کے لحاظ سے میں جو مختصر تفسیر بھی ساتھ بتاؤں گا۔ احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو قیامت کے دن کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا ان کو اکٹھا کرو۔ ظلم کیا کیا ہے یہاں پر جلالین میں جو ہے وہ یہ ہے، انفسہم بالشرک، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کس طرح کہ مشرک ہوئے، یعنی مشرک ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، اور ساتھ وازواجہم، ازواجہم کیا ہیں؟ قرناہم من الشیاطین، کہ ان کے جو شیطانی ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو، یہ ازواج کا مطلب ہے وہاں پر، مشرکوں کو اور مشرکوں کے اتحادیوں کو اکٹھا کرو۔ اب یہ اے ٹو زیڈ سارے مفسرین اسی پر ہیں، چونکہ اور گنجائش نہیں، پیچھے ذکر جو ہے وہ سارا یہی آ رہا ہے مشرکین کا کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی۔ پھر وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے انہیں بھی۔ اب یہاں تک آیت کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے کسی طبقے کا اگلا معاملہ نہیں آ رہا، یہ جو محشر کے دن کافروں مشرکوں کی لائن ہوگی، ان کا طبقہ ہوگا، ان کے لحاظ سے رب فرشتوں کو پہلے تو یہ حکم دے رہا ہے احشروا، ان کو اکٹھا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو۔ آگے دوسرا حکم فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم والے ٹریک پہ چلاؤ، یعنی یہ ہیں جہنم والے۔ دوسری طرف ان کا کیا تک بنتا ہے، ان کو
सिराते जहीम की तरफ चलाओ। सिराते जहीम दोजख का रास्ता। आगे तीसरा हुक्म वाकिफूहुम, वाव अतफ का है, असल किफ से किफू है, इन्हें अब ठहरा लो, रोक लो, इन्हें रोको अब। किफ, किफा, किफू, वाव साथ है, वाकिफूहुम, इन्हें रोक लो, ठहराओ इनको, यानी मुजर्रद मजीद के माने में औ किफूहुम, इनको रोको अब। क्यों रोको? इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा जाएगा, इनसे सवाल किया जाएगा। कौन? जिनका जहन्नम जाना फाइनल हो चुका है, जिनका तारुफ अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा या पहली कौमों के काफिरों के साथ है, इनसे अब बात भी करनी है, इनसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया। इनसे क्या पूछा जाएगा? और फिर जो दूसरा हिस्सा है वो खुद कुरान ने बयान किया, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून मा लकुम ला तरासरून, ये पूछा जाएगा। अब दो चीजें कि क्या पूछा जाएगा तफसीलन, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया, जो सहाबा ने आगे रवायत किया, और फिर कुरान ने खुद भी बताया इजमालन कि क्या पूछा जाएगा। अब जो कुरान बताए, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बताए, उस सब को छोड़ के आगे वो कोई मिंबरों पे बताए जो शैतान बताए, और उस पे आगे मजमे वाले दाद दे रहे हों, और फिर उस एक को सुन के हजारों लब यबक खतीब बयान करना शुरू कर दें, और बात वो हो जो शैतान बताए। लयूहून बादुहुम इला बाद, कुरान में है कि शैतान शैतान बाज के दिल में डालते हैं कि ये बात यहां करो। अब पहले हदीस आप सुने और फिर मालकुम ला तनासरून, यानी ये पस मंजर आपके ज़हन में आ गया कि ये बात सारी मुशरिकीन से हो रही है, और मुशरिकीन से कुछ सवाल हैं, ये मोमिनीन वाला ट्रैक ही नहीं और मोमिनीन वाले सवाल ही नहीं। फरमाएं। फजल यजीदी ने बड़े घमंड के साथ आया मुबारका उहशरुल्लज़ीना ज़लमू अल आया से इस्तदलाल किया। इस मुल्ला को मालूम होना चाहिए कि इस आयत मुबारका में किसी तरह भी कुफ़ार में हसर नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं से सवाल होगा, किसी और से नहीं, बल्कि कुफ़ार के अलावा मुसलमानों से भी सवाल होगा। मुलाज़ा हो अल जामे फ़िल इजाज़िल बयानी वल लुग़वी वल इल्मी अल्लज़ीना ज़लमू अशरकू व कफ़रू व ज़ल्लू व ज़लमू अनफुसहुम व अज़वाजहुम लहा मआनिन मुतअद्दिदतिन मिनहा उहशरुल काफ़िर मल काफ़िर अविज़्ज़ानी मअज़्ज़ानी व सारिक मअस्सारिक। इस तफसीर से मालूम हुआ ज़ानियों और चोरों से भी सवाल होगा। तफसीर इब्न अबी हातिम इसी आयत के तहत है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी क़ौलिही तआला उहशरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम ए अशबाहुम व फ़ी लफ्ज़िन नज़ाइरुहुम अन ज़ैद इब्न असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी क़ौलिही उहशरुल्लज़ीना ज़लमू अज़वाजहुम ए अज़वाजहुम फ़िल अअमाल। इमाम सैयद महमूद आलूसी बगदादी अलैहि रहमत ने फरमाया, रवा बाज़ुल इमामियत अन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा युसालूना अन विलायत अली कररमल्लाहु वजहू व रवहु ऐज़न अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिल्द नंबर 12 सफ़ा 105 मतबूआ दारुल हदीस अल काहिरा। फ़ज़ल यजीदी ने कहा कि ये रिवायत मौजू है क्योंकि रावी शिया हैं। हम कहते हैं कि ये बात उसूल की किस किताब में है, वाज़े करे। फिर हम कहते हैं कि अगर मुतलक़न शिया की रिवायात मौजू हैं तो शिया रावियों की रिवायात तो सही बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, हिम्मत है तो उनको भी मौजू लिख दे। सर दस्त एक मिसाल बयान किए देते हैं। सही बुखारी शरीफ का एक रावी अब्दुल मलिक बिन आयुन है। अल्लामा अबू जाफ़िर उक़ैली फरमाते हैं हद्दसना सुफ़ियान क़ाला हद्दसना अब्दुल मलिक इब्न आयुन वकान राफ़ियन अब्दुअफ़ाल कबीर लिल उक़ैली जिल्द नंबर 3 सफ़ा 33 मतबूआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत। फिर फ़ज़ल यजीदी ने कहा कि ये रिवायत मुनकर है और मुनकर मौजू को कहते हैं। हम चैलेंज करते हैं क़यामत तक मुनकर को मौजू साबित कर दिखाए। और इस रिवायत के मौजू न होने की दूसरी दलील साहिब रूहुल मानी इस आयत वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून की तफसीर में 5 अक़वाल नक़ल करने के बाद 5वें कौल में हमारी ही पेश करदा इसी रिवायत को
پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اولا حاذہ الاقوال ان السؤال عن العقائد والاعمال ورأس ذلك لا الہ الا اللہ ومن اجلہ ولایت علی کرم اللہ وجہہ وکذا ولایت اخوانہ الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم، روح المعانی جلد نمبر 12 صفحہ 105۔ فرماتے ہیں کہ ان پانچوں قولوں میں اولا قول یہ ہے کہ عقائد و اعمال کے متعلق سوال ہوگا، اور عقائد و اعمال کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور عقائد و اعمال میں اجل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے راشدین کی ولایت ہے۔ الحمدللہ ہم نے اوائل بحث میں ہی واضح کر دیا تھا کہ منکر موضوع نہیں، ضعیف کی قسم ہے، اور ضعیف بالاتفاق فضائل میں معتبر ہوتی ہے، بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تو فرماتے ہیں کہ منکر کی تائید اگر دیگر روایات سے ہو جائے تو وہ حسن قابل سند بن جاتی ہے۔ اب فضل یزیدی مؤیدات بھی سن لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت واقفوہم انہم مسئولون کے بارے فرمایا یسالون عن اقرار بولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ینابیع الوردہ جلد نمبر 2 صفحہ 62 نمبر 2۔ حضرت ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی۔ نمبر 3، اذا کان یوم القیامہ اقام اللہ عز وجل جبرائیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط فلا یجوزہ احد الا من کان معہ براۃ علی رضی اللہ تعالیٰ، المناقب الخوارزمی صفحہ نمبر 320۔ بلکہ امام خوارزمی علیہ رحمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بیان کرتے ہوئے 72 نمبر پر فرماتے ہیں کاتب و جواز اہل الجنت، ارجع المطالب اور مناقب خوارزمی۔ فضل یزیدی یہ بتائے کہ وہ عطفہ کا مقتضا کیا ہے۔ اب تفاسیر کے بعد احادیث ملاحظہ ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی وکأن ھذا هو مراد الواحدی بقولہ روی فی قولہ تعالی واقفوہم انہم مسئولون اے عن ولایت علی و اہل البیت لأن اللہ تعالی امر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعرف الخلق انه لا يسالهم على تبلیغ رسالت اجلا الا المودة في القربى والمعنى انهم يسالون هل والوهم حق الموالات کما اوصاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام اضاعوها و اہملوها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو روک لو کہ ان سے حضرت علی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ گویا کہ واحدی نے بھی اپنے قول سے مراد یہی لیا ہے۔ واحدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد واقف و منو مسئولون کے متعلق مروی ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مخلوق کو بتا دیں کہ آپ ان سے تبلیغ رسالت پر اجر طلب نہیں کریں گے، البتہ قرابت داروں کی محبت کا حکم دیں گے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے محبت کا اس طرح حق ادا کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، یا اس حکم کو ضائع کر دیا اور اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ اس کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، صفحہ نمبر 212، اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اس روایت کو مقام مدح میں لا رہے ہیں اور اس سے استدلال فرما رہے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من داع دعا الى شيء الا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه وان دعا رجلا ثم قرأ قول الله عز وجل واقفوهم انهم مسئولون۔ ہم کہتے ہیں
کہ جس ہستی پر مالکم لا تناصرون کا نزول ہوا انہی کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز کی دعوت دی قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ لازم آئے گا اور اس کو ٹھہرایا جائے گا اگرچہ اس نے ایک شخص کو بھی دعوت دی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی واقفون منہم مسئولون۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی بھی بات نظریہ کی دعوت دینے والے سے سوال ہوگا، جیسے فضل یزیدی جو یزید کی حمایت کی دعوت دیتا ہے، اس ظالم کو بھی کھڑا کر کے اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ہم نے کم و بیش 20 روز قبل یہ کلپ سنا اور انتظار کیا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا کوئی ذمہ دار خادم وضاحت کرے گا۔ احباب گرامی اور علماء کرام کے اصرار پر مجبوراً قلم اٹھایا۔ امید واثق ہے کہ فضل یزیدی و ہمارے درمیان ہونے والے اس بات کا کوئی اور حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ ہمارا مخاطب صرف اور صرف فضل یزیدی ہی ہے۔ پھر فضل یزیدی کو چیلنج ہے کہ اس نے جو فتویٰ ہم پر لگایا وہی فتویٰ ان تفاسیر و احادیث اور مفسرین و محدثین پر لگا کر دکھائے۔ عبدالحمید چشتی خانہ